الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کتاب کا نام ہے انسانوں کی خدمت اسلام کی نظر میں۔ اس کے مصنف ہیں مولانا سید جلال الدین عمری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خدمت خلق کی اہمیت۔ اسلام نے انسانوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اس نے مخلوق کی خدمت کو خالق کی خدمت سے تعبیر کیا ہے۔ اس نے کہا خدا کے بندوں کی مدد کرنا حقیقت میں خدا کی مدد کرنا ہے۔ ان کے کام آنا خدا کے کام آنا ہے۔ اگر آپ کے روبرو خدا کا کوئی بندہ ہاتھ پھیلائے اور آپ اس کا ہاتھ خالی لوٹا دیں تو گویا آپ نے خدا کے ہاتھ کو خالی لوٹا دیا۔ کوئی مریض آپ کی مدد کا محتاج ہو اور آپ نے اس کی مدد سے انکار کیا تو گویا خدا کی مدد سے انکار کیا۔ خدا کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بندوں کو خوش کیا جائے اور ان کو راحت پہنچائی جائے۔ آسمان والا اپنی رحمتیں اسی وقت نازل کرتا ہے جبکہ زمین والوں پر رحمت و شفقت کا سلوک کیا جائے۔ ایک حدیث میں اسی حقیقت کو بہت ہی مؤثر اور دل نشیں انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے کہے گا، اے ابن آدم، میں بیمار پڑا رہا لیکن تو نے میری قیادت نہیں کی۔ انسان گھبرا کر عرض کرے گا، اے میرے رب، تو سارے جہان کا پروردگار ہے، تو کب بیمار تھا اور میں تیری قیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے لیکن اس کے باوجود تو اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گیا؟ اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ انسان عرض کرے گا، اے رب العالمین، تو کب بھوکا تھا اور میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے نہیں کھلایا؟ اگر تو نے اس کا سوال پورا کیا ہوتا تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھ کو پانی نہیں پلایا۔ انسان عرض کرے گا، اے دونوں جہاں کے پروردگار، تو کب پیاسا تھا اور میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے اس کی پیاس بجھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر تو نے اس کی پیاس بجھائی ہوتی تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔ مشکوات۔ بحوالہ مسلم۔ خدمت خلق عبادت ہے۔ خدا تعالیٰ سے تقرب اور اس کی رضا جوئی کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اپنے جذبات و احساسات کو اس کی نظر کر دے، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو جائے، اپنا سر جھکا دے اور سجدہ ریز ہو جائے۔ اس کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خدا کے بندوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ زکوٰۃ اس کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت۔ نماز بندے کی طرف سے خدا کی عظمت و بزرگی اور اپنی عبدیت کا اعلان ہے، اور زکوٰۃ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان کے دل میں ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ موجود ہے اور وہ دوسروں کے لیے اپنا مال صرف کر سکتا ہے۔ قرآن مجید سے نماز اور زکوٰۃ کا بالعموم ایک ساتھ ذکر کیا ہے، دونوں پر ایک ساتھ زور دیا ہے اور ان کی بار بار تاکید کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی عبادت بھی اس کے نزدیک بدنی عبادت سے کم اہم نہیں ہے۔ خدا کو خوش کرنے کے لیے وہ جس طرح بدنی عبادت کو ضروری سمجھتا ہے، اسی طرح مالی عبادت کو بھی لازمی قرار دیتا ہے۔ وہ جس دین کا مطالبہ کرتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان خدا کے دربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھک جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی کمائی ہوئی دولت میں خدا کے بندوں کا حق تسلیم کرے اور ضرورت مندوں پر خرچ کرے۔ سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان کو بس اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں،
اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی مضبوط دین ہے۔ نمبر 2، خدمت سے عبادت کی کمی کی تلافی۔ قرآن مجید نے خدمت خلق اور حسن سلوک کو اس قدر اہمیت دی کہ بعض مواقع پر اس کو بدنی عبادات کے قائم مقام کر دیا ہے۔ نماز کی طرح روزہ ایک بدنی عبادت ہے جس میں انسان خدا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اپنی خواہشات اور جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن نے مصیبت زدہ انسانوں کی مدد اور بھلائی کو اس خالص بدنی عبادت کے برابر قرار دیا ہے۔ گویا دونوں ایک حیثیت کے کام ہیں اور خدا سے قرب میں یکساں درجہ رکھتے ہیں۔ روزے کے سلسلے کا ایک ابتدائی حکم یہ تھا کہ جو شخص طاقت کے باوجود روزہ نہ رکھ سکے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ سورۃ البقرہ 104۔ سورۃ البقرہ 184۔ اگر کوئی مسلمان کسی ایسی قوم کے فرد کو قتل کر دے جس سے اسلامی ریاست کا معاہدہ ہو تو اسے اس کے گھر والوں کو متقینہ دیت دینی ہوگی اور ایک مسلمان غلام آزاد کرانا ہوگا۔ جو اس کی استطاعت نہ رکھے اسے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ سورۃ النساء 96۔ جو شخص اپنی بیوی کو ماں قرار دے بیٹھے اور پھر اس سے رجوع کرنا چاہے تو حکم ہے کہ وہ بطور کفارہ ایک غلام آزاد کرے یا مسلسل 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ سورہ مجادلہ 2 اور 3۔ قسم کا کفارہ بیان کیا گیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کپڑا دیا جائے یا کسی غلام کو آزاد کیا جائے یا 3 روزے رکھے جائیں۔ سورۃ المائدہ 89۔ حج نماز اور روزے کی طرح خالص بدنی عبادت نہیں ہے۔ حج نماز اور روزے کی طرح خالص بدنی عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا مالی عبادت ہونے کے مقابلے میں بدنی عبادت ہونا زیادہ نمایاں ہے۔ اس سلسلے کا ایک حکم یہ ہے کہ جو شخص حج میں تمتع کرنا چاہے وہ قربانی کرے اور اگر قربانی کا جانور نہ میسر ہو تو 10 روزے رکھے۔ سورۃ البقرہ 196۔ ان احکام میں غلام آزاد کرنے، مسکینوں کو کھانا کپڑا دینے اور قربانی کے ذریعے غریبوں کی مدد کو روزے کے مساوی حیثیت دی گئی ہے۔ بدنی عبادات میں جو نقص رہ جائے اس کی تلافی کی یہ بھی صورت بتائی گئی ہے کہ خدا کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی اور مدد کی جائے۔ حالت احرام میں بال منڈوانے کی ممانعت ہے۔ اگر کسی تکلیف کی وجہ سے کسی کو بال منڈوانا پڑے تو حکم ہے کہ روزے رکھے یا قربانی کرے یا صدقہ دے۔ سورۃ البقرہ 196۔ رمضان کے روزوں کے بعد صدقہ فطر رکھا گیا ہے اور اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے روزوں میں جو لغو اور بیہودہ اعمال سرزد ہو جاتے ہیں ان کی تلافی ہوتی ہے۔ ابو داؤد۔ اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے بڑھاپے یا مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں ان کو روزے کے عوض ایک مسکین کو دونوں وقت کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ خدا اور انسان کے تعلق کو مضبوط کرنے میں بدنی عبادت کو غیر معمولی اہمیت ہے۔ ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، رکوع و سجدہ اور دعا کے بغیر کسی شخص کو خدا کا قرب کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے خدمت خلق اور حسن سلوک کو اس کا بدل قرار دے کر مالی عبادت کو وہ مقام عطا کر دیا کہ مذہب کے نظام میں اس سے بلند مقام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خدمت خلق کی مختلف صورتیں۔ خدا کے بندوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی ایک متعین شکل نہیں ہے، اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، وقتی مدد۔ ایک صورت یہ ہے کہ وقتی طور پر انسانوں کی ضروریات پوری کر دی جائیں۔ بعض وقت انسان وقتی اور ہنگامی مدد کا سخت محتاج ہوتا ہے اور اس میں تھوڑی سی غفلت بھی اس شخص کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کسی مریض کو بروقت دوا نہ ملے یا جو شخص بھوک سے تڑپ رہا ہو اس کی بھوک فوراً مٹائی نہ جائے تو اس کی زندگی ہی کے خطرے میں پڑ جانے کا امکان ہے۔ وقتی مدد کا محتاج وہی شخص نہیں ہوتا جو مفلس اور نادار ہو، بلکہ اس کی ضرورت خوشحال انسان کو بھی پیش آ سکتی ہے۔ اس کا تعلق مالی حیثیت سے زیادہ ان حالات سے ہے جن میں وہ ہنگامی طور پر گر گیا ہے۔ راستے میں کسی کی جیب کٹ جائے اور اس کا اپنے گھر پہنچنا مشکل ہو جائے تو آپ کو لازماً اس کی مدد کرنی چاہیے۔
تاکہ وہ آسانی اپنے گھر پہنچ سکے، چاہے وہ اپنی جگہ آپ کے تعاون کا محتاج نہ ہو۔ دولت مند آدمی سے دولت مند آدمی بھی کسی وقت دست سوال دراز کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس کا حق ہے کہ اس کی حاجت پوری کر دی جائے۔ یہی حقیقت ایک حدیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے، جس کی روایت امام حسین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ مشکوات کی حدیث ہے اور بحوالہ احمد و ابو داود۔ للسائل حق وإن جاء على فرس، سوال کرنے والا اگر گھوڑے پر سوار ہو تو بھی اس کا تم پر حق ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکوات کی حدیث کے الفاظ ہیں، کسی بھوکے پیٹ کو بھر دینا بہترین صدقہ ہے۔ ام بجید رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور، کبھی کوئی سائل میرے دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو بڑی شرم محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، کچھ نہ ہو تو جلا ہوا کھری اسے دے دو۔ مشکوات، ابو داود، ترمذی۔ نمبر 2، ضرورت کا مستقل حل۔ خدمت خلق کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو شخص مشکلات میں گرفتار ہے اس کے لیے ایسی آسانیاں فراہم کی جائیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان مشکلات سے باہر نکل آئے۔ اس کے مسائل کا عارضی نہیں بلکہ مستقل حل ڈھونڈا جائے، اور جن اسباب کی وجہ سے زندگی کی جدوجہد میں وہ پیچھے رہ گیا ہے ان کو دور کیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ کسی بھوکے کے ساتھ یہ بھی حسن سلوک ہے، کسی 2 روٹیاں کھلا دی جائیں، یا کسی برہنہ تن کو اپنا تن ڈھانکنے کے لیے نیا یا پرانا کپڑا دے دیا جائے، لیکن ان کے ساتھ حقیقی سلوک اور ان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہوگی کہ ان کی غربت کا علاج کیا جائے اور ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ بھوکے اور ننگے نہ رہیں اور اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہر وقت ان کو کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ ایک حدیث میں آیا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی کو بطور عطیہ چند دن کے لیے دودھ والی اونٹنی یا بکری دے دی جائے تاکہ وہ صبح و شام اس کا دودھ پیتا رہے اور دودھ ختم ہونے کے بعد واپس کر دے۔ مشکوات، کتاب الزکوٰۃ، بحوالہ بخاری و مسلم۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص چند دن کے لیے کسی کو دودھ دینے والی بکری دے یا روپیہ قرض دے یا کسی کو راستہ دکھا دے تو اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ ترمذی۔ جب چند روز کے لیے کسی حاجت مند کی حاجت پورا کرنے کی یہ فضیلت ہے تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی کی غربت و افلاس کو ختم کر کے اسے سکون کی زندگی بسر کرنے کے قابل بنانا کس قدر ثواب کا باعث ہوگا اور خدا کے ہاں اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ نمبر 3، رفاع عام کے کام۔ انسانوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تیسری صورت رفاع عام کے کام ہے۔ اسکول اور ہاسٹل چلانا، سڑکیں اور پل بنوانا، مسافر خانوں اور یتیم خانوں کا نظم کرنا رفاعی کام کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس طرح کے کاموں میں فرد واحد کے مفاد کی جگہ پورے معاشرے کا مفاد پیش نظر ہوتا ہے، اس لیے ان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ کسی شخص کو اچھی تعلیم دے کر سوسائٹی میں ایک باعزت مقام تک پہنچانا خاص اس شخص کی خدمت ہے، اور کسی اچھے اسکول کا چلانا جہاں سے بے شمار بچے علم و ہنر سے آراستہ ہو کر نکلیں، پورے معاشرے کی خدمت ہے۔ ایک فرد پر دوسرے افراد کے حقوق بھی عائد ہوتے ہیں اور معاشرے کے حقوق بھی۔ ان دونوں قسم کے حقوق کا ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک طرف بھی بچوں، عزیزوں اور قرابت داروں کے مطالبات کا پورا کرنا بھی اس پر فرض ہے، اور دوسری طرف ان تقاضوں کو بھی وہ نظر انداز نہیں کر سکتا جو کسی معاشرے کے جزو ہونے کی حیثیت سے اس پر عائد ہوتے ہیں۔ کسی معاشرے کا بہترین فرد وہی ہے جو ان دونوں طرح کے تقاضوں کو سامنے رکھے اور ان کے پورا کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ ہر شخص کو اپنے قریب کے افراد سے محبت ہوتی ہے اور وہ دوسروں پر ان کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ جذبہ فطری ہے اور ایک حد تک اس کی رعایت کرنا بھی صحیح ہے، لیکن بعض لوگ معاشرے کو نقصان پہنچا کر بھی اپنے قریبی افراد کا فائدہ چاہتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ معاشرے کے بدخواہ ہیں۔ کسی معاشرے کا خیرخواہ وہ شخص ہے جو اپنے قریب ترین افراد کی خاطر بھی معاشرے کو نقصان نہ پہنچائے اور ہر دم اس کی بھلائی چاہے۔
کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی کر سکتا ہے جبکہ اس میں ایسے افراد موجود ہوں جو اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں اور اسے کسی قسم کا نقصان پہنچنے نہ دیں۔ اسلام نے جہاں اس بات کی تاکید کی ہے کہ انسان اپنے قریب ترین افراد کے حقوق ادا کریں، وہیں اس کی بھی ترغیب دی ہے کہ وہ معاشرے کو فائدہ پہنچائے اور اس کی فلاح و بہبود اور ترقی کی کوشش کرے۔ چنانچہ اس نے اجتماعی مفاد کے کاموں کی طرف بار بار توجہ دلائی اور ان کو بہت اہمیت دی ہے۔ اس کا اندازہ ذیل کی حدیثوں سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا جس کا خاص عمل یہ تھا کہ اس نے راستے سے ایک ایسا پیڑ کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا۔ مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے راستے سے ایک تکلیف دور کی تو اس کے لیے جنت کی راہ آسان ہو گئی اور کسی رکاوٹ کے بغیر جنت کے سبززاروں میں گھومنا اس کے لیے ممکن ہو گیا۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہی ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے راستہ گزرتے دیکھا کہ راستے کے بیچ میں ایک بڑی شاخ پڑی ہوئی ہے۔ اس نے سوچ کر کہ اس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا ایک کام پسند آیا کہ اس کے عوض اس نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ بخاری و مسلم۔ اوپر کی حدیثوں میں لوگوں کو تکلیف دینے والے ایک پیڑ کو کاٹ دینے پر جنت کا مستحق قرار دیا گیا تھا، لیکن اس حدیث میں صرف ایک شاخ کے ہٹانے پر اس کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی راہ سے چھوٹی سی چھوٹی تکلیف دور کرنا اور ان کو معمولی سے معمولی فائدہ پہنچانا بھی انسان کو جنت جیسی ابدی نعمت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے چاہا کہ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں۔ اس غرض سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کون سا صدقہ سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا، کنواں کھدوا دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدوا دیا۔ ابو داؤد، نسائی۔ کنواں کھدوانا خدمت خلق کی ایک صورت ہے، ایسی اور بھی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو شخص خدا کی راہ میں صرف کرنا چاہے اسے اپنی دولت خدمت خلق کے کاموں میں لگانی چاہیے، یہ سب سے اچھا صدقہ ہے۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ میں اس سے فائدہ اٹھا سکوں۔ آپ نے جواب دیا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دور کر دو۔ مسلم۔ یہ بہت ہی جامع حدیث ہے۔ اس میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے راستے سے چھوٹی بڑی ہر طرح کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ راستے سے کانٹے، پتھر اور روڑے کا ہٹا دینا بھی کار ثواب ہے اور اس سے انسان کو آخرت میں یقیناً فائدہ پہنچے گا، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ معاشرے سے وہ بڑی بڑی مادی اور اخلاقی رکاوٹیں دور کی جائیں جن کے بغیر وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جو قوم غربت و افلاس اور مرض جہالت میں گرفتار ہو، جس کے اندر قومی و گروہی تعصبات پرورش پا رہی ہوں، جو اعلیٰ اصولوں کے لیے قربانی نہ دے سکے، وہ کبھی عزت و سربلندی نہیں حاصل کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اخلاقی لحاظ سے اوپر اٹھایا جائے اور مادی لحاظ سے اس کو مضبوط بنایا جائے۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد بھی جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے ان میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں: وہ علم جو اس نے سیکھا اور دنیا میں پھیلایا، اس کی نیک اولاد کیونکہ اس کو نیکی کی راہ پر لگانے میں اس کی کوششوں کا بھی دخل تھا، قرآن شریف جو اس نے اپنے بعد چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسجد جو اس نے بنوائی، مسافر خانہ جو اس نے تعمیر کرایا، نہر جو اس نے کھدوائی، اور وہ صدقہ ہے جسے اس نے اپنے مال سے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا۔ ابن ماجہ، بہقی، مشکوات۔ یہ حدیثیں اس اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں جو شریعت نے رفاع عام کے کاموں کو دی ہیں۔ یہ اس کے نزدیک صدقات جاریہ ہیں جن کے اجر و ثواب کی اپنی زندگی کے بعد بھی توقع کر سکتا ہے۔ نمبر 4، خدمت خلق کے ادارے۔ فرد کے نزدیک قوت کا تھوڑا سا سرمایہ ہوتا ہے، وہ خدمت خلق اور رفاع عام کے بعض بڑے کام انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت سے افراد مل جل کر منظم طریقے سے کوشش کریں۔ تنظیم کی خوبی یہ ہے کہ بہت سے افراد کی قوت کو استعمال کرتی ہے،
اس لیے اس کی طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے کام اس کے امکان میں ہوتے ہیں جو فرد کے دائرے اختیار میں نہیں ہوتے۔ جس مقصد کے حصول کو فرد دشوار سمجھتا ہے، تنظیم کے ذریعے وہ مقصد بآسانی حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر خدمت خلق کی منظم جد و جہد کی جائے اور مل جل کر سماج کی فلاح و بہبود کے کام کیے جائیں تو ان کی افادیت کا دائرہ وسیع ہوگا، اور جن کاموں کو فرد اہمیت دینے کے باوجود انجام نہیں دے پاتا وہ انجام پا سکیں گے۔ اسلام خدمت خلق کی منظم جد و جہد کو پسند کرتا اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے غیر مسلم تنظیموں کے ساتھ بھی تعاون کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ اس کی تعلیمات کے عین مطابق ہے اور اس سے اسی کا ایک اہم مقصد پورا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں کوئی مضبوط سیاسی نظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک طرح کا سیاسی و سماجی انتشار پایا جاتا تھا اور لوگوں کی جان و مال محفوظ نہ تھے۔ بعض اوقات جو طاقتور ہوتا کمزور پر دست درازی کر بیٹھتا اور اس سے کوئی باز پرس نہ کرتا۔ ذرا سی بات پر جنگ و جدال، خونریزی اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہو جاتا اور کوئی اس کا روکنے والا نہ تھا۔ مکے جیسے دارالامن اور مرکزی شہر کی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی۔ اس صورتحال کو بعض دردمند اور شریف لوگوں نے بدلنا چاہا اور مشورے کے لیے عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ ظلم و زیادتی کو ہر قیمت پر روکا جائے گا۔ کسی بھی شخص پر، چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا باہر سے آیا ہوا ہو، ظلم نہ ہونے دیا جائے گا۔ ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت کی جائے گی اور اسے اس کا حق دلوایا جائے گا اور ضرورت مندوں اور محتاجوں کی مدد کی جائے گی۔ رسول اللہ بھی اس معاہدے میں شریک تھے۔ یہ معاہدہ آپ کی بعثت سے پہلے ہوا تھا، لیکن بعثت کے بعد بھی آپ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ، عرب کی سب سے بڑی دولت بھی پسند نہیں ہے۔ اگر اسلام کے بعد بھی مجھے اس کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ ابن ہشام۔ ظلم و ناانصافی کے خاتمے، انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی خدمت کے لیے جو تنظیم کام کرتی ہے وہ معاشرے کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ جو معاشرہ اس قیمتی سرمایہ سے خالی ہو وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اسلام اس کا محافظ بھی ہے اور اس کو ترقی بھی دینا چاہتا ہے۔ نمبر 5، ریاست سے تعاون۔ خدمت خلق کا سب سے بڑا ادارہ ریاست ہے۔ افراد و تنظیمیں ہزار طاقتور صحیح، لیکن ان کی طاقت بہرحال محدود ہوتی ہے۔ ان کو اتنے وسائل و ذرائع حاصل نہیں ہوتے کہ ہر پہلو سے معاشرے کی خدمت کر سکے اور اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ ریاست غیر معمولی وسائل و ذرائع کی مالک ہوتی ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کر سکتی ہے۔ اس لیے ایک فلاحی ریاست کی ایک قانونی اور اخلاقی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ پورے معاشرے کی تعمیر اس ڈھنگ سے کرے کہ کوئی بھی شخص ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے اور اسے وہ تمام سہولتیں اور مواقع حاصل ہوں جو اس کی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ریاست اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کرے تو اس کا وجود بے معنی ہے، لیکن ریاست اتنی بڑی ذمہ داری سے اسی وقت سبکدوش ہو سکتی ہے جبکہ افراد اس کے ساتھ تعاون کریں۔ محض ریاست کی کوشش سے معاشرہ غربت، افلاس، جہالت، بے روزگاری اور مرض جیسی مصیبتوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد میں معاشرہ کو پستی سے نکالنے اور اوپر اٹھانے کا جذبہ پایا جائے۔ ریاست اور افراد کے اشتراک و تعاون ہی سے خدمت خلق کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر یہ کام ہمیشہ ادھورا اور ناقص ہی رہے گا۔ خدمت کا وسیع مفہوم۔ کسی کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے معنی یہی نہیں ہے کہ اس کی مالی مدد کی جائے اور اس کی مادی ضرورتیں پوری کر دی جائیں، بلکہ اس میں محبت، ہمدردی، دلجوئی اور اعلیٰ اخلاقی رویہ بھی داخل ہے، جو ایک شریف انسان دوسرے انسان کے ساتھ اختیار کرتا ہے اور جسے حسن خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں انسان اسی کا محتاج نہیں ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے اسے 2 وقت روٹی، تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا اور سر چھپانے کے لیے مکان مل جائے۔ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اسے شفا خانہ پہنچا دیا جائے، بلکہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ غریب اور نادار ہے تو اسے حقیر اور ذلیل نہ تصور کیا جائے، اس کے ساتھ مساوات اور برابری کا برتاؤ کیا جائے۔ وہ بیمار ہے تو اس کی دوا دارو کا انتظام نہ کیا جائے بلکہ اس کی خدمت اور تیمارداری بھی کی جائے۔ اس میں کوئی خوبی ہے تو اس کا اعتراف کیا جائے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے
تو عفو و درگزر سے کام لیا جائے، اس کی خوشی اور غم میں شرکت کی جائے اور ٹھوس مادی تعاون کے ساتھ گفتگو، میل جول اور تعلقات میں بھی اعلیٰ اخلاقی رویہ اختیار کیا جائے۔ قرآن مجید اور حدیث کی روح سے اس کے بغیر خدمت اور حسن سلوک کا تصور مکمل نہیں ہوتا۔ اس کی ایک اچھی مثال یہ ہے کہ ماں باپ اسی کے محتاج نہیں ہوتے کہ اولاد ان کے کھانے کپڑے کا انتظام کر دے، بلکہ وہ اولاد سے ایسی محبت اور ہمدردی کے بھی طالب ہوتے ہیں جو ان کے بڑھاپے کی کلفتوں کو دور کر دے، ان کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ معاشرے میں اکیلے، تنہا اور بے مصرف ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کی ضعیفی اور پیرانہ سالی کی رعایت کرے، ان کو اپنا بڑا مانے اور ان کے ساتھ تعظیم و توقیر سے پیش آئے۔ قرآن مجید نے اولاد کو ان کی معاشی کفالت کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، جس میں معاشی کفالت بدرجہ اولا اور سب سے پہلے شامل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن کے نزدیک تصور کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 23-24۔ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان کے ساتھ ادب اور تہذیب سے بات کرو اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ تو ان کے ساتھ اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے محبت اور ہمدردی سے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ بعض اوقات ہمدردی کا ایک لفظ محبت بھری ایک بات اور ایک کلمہ خیر کی مادی تعاون سے زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے شیریں کلامی اور حسن تخاطب کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ایک جگہ نماز اور زکوٰۃ سے پہلے اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ 83۔ اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ایک غریب اور نادار شخص کی خدمت تو روپیہ پیسے کے ذریعے کی جا سکتی ہے، لیکن جس کے پاس خود دولت ہو اسے ہمارے پیسے کی کوئی حاجت نہیں۔ البتہ ہمدردی اور محبت اور اخلاقی رویہ کا محتاج ہر شخص ہے، اس سے نہ کوئی امیر بے نیاز ہو سکتا ہے نہ کوئی فقیر۔ خدمت کے چند اور پہلو۔ احادیث میں اس پہلو کو بہت نمایاں کیا گیا ہے کہ انسانوں کی خدمت روپیہ پیسے ہی کے ذریعے نہیں ہوتی، بلکہ کسی معذور کی مدد کرنا، کسی اندھے کو راستہ دکھانا، راستے سے کوئی تکلیف دور کرنا، کسی کو پانی بھر کے دینا، حتیٰ کہ کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا اور حسن سلوک کرنا، یہ بھی ان کی خدمت ہے، اور روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی طرح یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس پر صحابہ نے سوال کیا، اگر کسی کے پاس صدقے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، محنت کرے، جو ملے اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، کسی ضرورت مند اور مصیبت زدہ کی مال کے علاوہ کسی اور طریقے سے مدد کرے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، بھلائی کا حکم دے۔ عرض کیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ بھی نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا ہدایت ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ برائی سے رک جائے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ بخاری۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو انسان کی جوڑ جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن صدقہ صرف مال ہی سے نہیں کیا جاتا، بلکہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو جانور پر سوار ہونے میں مدد دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ سواری پر کسی کا سامان رکھ دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ زبان سے اچھی طرح بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے اٹھنے والا تمہارا ہر قدم صدقہ ہے۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ مسلم۔ ایک مرتبہ آپ نے جہنم کی ہولناکی کا ذکر کیا اور فرمایا، صدقے کے ذریعے سے جہنم سے بچو، اگر کچھ نہ ہو تو چھوارے کا ایک ٹکڑا ہی صحیح، یہ بھی نہ ہو تو زبان سے اچھی بات کر کے ہی اس سے بچو۔ بخاری۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، کل معروف صدقہ، نیکی کا ہر کام صدقہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی خدمت اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہر شخص اس محاذ پر اپنا حق ادا کر سکتا ہے اور اسے فی الواقع ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے نہ تو صاحب ثروت ہونا ضروری ہے اور نہ حکومت و ریاست کے تعاون ہی کی حاجت ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دولت یا ثروت یا حکومت و ریاست کے ذریعے صرف چند گوشوں میں انسانوں کی خدمت ہو سکتی ہے۔ بہت سے گوشے وہ ہیں جہاں فرد کا اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار ہی کام آ سکتا ہے۔ حکومت و ریاست کسی معذور کو وظیفہ، کسی بے روزگار کو روزگار، کسی بے گھر کو مکان اور کسی مریض کو طبی امداد تو فراہم کر سکتی ہے،
لیکن تمام وسائل کے باوجود باپ، بیٹے، بھائی، دوست، ہمسایہ اور شریف شہری کا بدل نہیں بن سکتی۔ جو جذباتی سکون اور اعلیٰ سلوک اس کو ان افراد سے مل سکتا ہے، وہ ریاست کے چھوٹے بڑے کسی ادارے سے نہیں مل سکتا۔ بلا امتیاز خدمت۔ حسن سلوک کسی خاص گروہ اور جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ پوری نوع انسانی کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی، ہم خیال اور ہم عقیدہ افراد کے ساتھ بھی، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ بھی اس کے مستحق ہیں جو ہماری زبان بولتے ہیں، اور وہ بھی جن کے اظہار خیال کا ذریعہ دوسری زبان ہے، یعنی قرآن مجید کی تعلیم ہے اور احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے مسکینوں، محتاجوں، معذوروں، یتیموں اور سائل سے محروم انسانوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا عام حکم دیا ہے۔ کہیں بھی اس نے ہدایت نہیں کی کہ کسی خاص فرقے، جماعت اور رنگ و نسل والوں کی تو خدمت کی جائے اور دوسروں کی نہ کی جائے، اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیم اور اس کے منشا کے خلاف ہے کہ انسانوں کو گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا جائے اور کچھ کو خدمت اور حسن سلوک کا مستحق سمجھا جائے اور کچھ کو اس کا مستحق نہ خیال کیا جائے۔ احادیث میں حقیقت بہت نمایاں ہے، ذیل میں چند حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت جریر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، بخاری مسلم، جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں فرماتا۔ نمبر 2، حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، خدا کی مخلوق اس کی اولاد ہے، خدا کو وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بہقی۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، انسانوں کے ساتھ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، لہٰذا زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ابو داؤد، ترمذی۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، احمد و ترمذی، رحم اور ہمدردی تو اسی شخص کی سینے سے نکال دی جاتی ہے جو بدبخت ہے۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور نے ان کے پاس پہنچ کر کہا، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ تمہیں بھلا کون ہے اور برا کون؟ آپ کے اس سوال پر سب خاموش رہے، لیکن جب آپ نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا تو ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ بتائیے کہ ہمیں بھلا کون ہے اور برا کون؟ آپ نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی توقع کی جائے اور جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی توقع نہ کی جائے اور اس کے شر سے لوگ محفوظ نہ رہیں۔ ترمذی، بہقی۔ ان احادیث میں کسی فرق و امتیاز کے بغیر خدا کی ساری مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے، اور مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، مصیبت زدہ انسانوں، بیماروں، غلاموں اور قیدیوں کی خدمت کے لیے کسی قسم کی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جو بھی شخص ہماری ہمدردی اور مدد کا محتاج ہے، اس کی مدد کی جانی چاہیے۔ اس معاملے میں اپنے اور پرائے، شناسا اور اجنبی، ہم مذہب اور دوسرے مذہب والے کے درمیان فرق کرنا اور کسی کو خدمت کا مستحق سمجھنا اور کسی کو مستحق نہ سمجھنا اسلام کے مزاج اور اس کی ہدایت کے سراسر خلاف ہے۔ ان احادیث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدمت خلق کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ جو کام شب و روز کی عبادت کے برابر ہو، جس سے انسان خدا کا محبوب بن جائے، جو اسے خدا سے قریب کر دے، جس کی وجہ سے خدا کی رحمت نازل ہو، جو سنگ دلی اور شقاوت جیسی اخلاقی خرابیاں دور کرنے کا ذریعہ ہو، جو اسے نیک اور صالح اور معاشرے کا بہترین فرد بنا دے، اس کی عظمت اور اہمیت سے ایک مسلمان کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اس میں اتنی بڑی ترغیب ہے کہ اس کے بعد وہ کسی دوسری ترغیب کا محتاج نہیں رہتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔